کہ جنہوں نے اپنا لخت جگر حسین ابن علی پہ قربان کیا۔ سارے الحمدللہ اولاد نرینہ رکھتے ہیں، 6 ماہ کا بچہ کتنا ہوتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے، اور کس حد تک اس کے اندر سکت ہوتی ہے، اور ایک ماں کے لیے وہ وقت کیسا ہوتا ہے کہ جب خود ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو شہادت کے لیے پیش کرے۔ مختصر کر رہا ہوں، جب آواز استغاثہ امام حسین علیہ السلام نے دی تو علی اصغر نے اپنے آپ کو تڑپنا جس طرح مچھلی تڑپتی ہے اس طرح سے شروع کر دیا۔ تو جناب رباب علی اصغر رونے لگ گئے۔ امام حسین علیہ السلام آتے ہیں خیمے میں، جناب رباب سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ جناب رباب کہتی ہیں کہ مولا علی اصغر تڑپ رہا ہے، جب سے آپ نے صدائے استغاثہ دی ہے علی اصغر تڑپ رہا ہے۔ تو جناب رباب کو کہتے ہیں کہ علی اصغر کو مجھے دو، میں اس کو پانی پلانے لے کے جاتا ہوں۔ جناب رباب کو معلوم ہے کہ اصغر اب جا رہا ہے تو واپس نہیں آئے گا، سلام ہے اس ماں کے اوپر۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب جناب رباب نے علی اصغر کو امام سید الشہداء کے ہاتھوں میں دیا تو ایک دفعہ حسرت بری نگاہ سے دیکھا اور کیا کہا، بیٹا مجھے معاف کرنا، میں تمہیں اس عالم غربت میں دودھ نہ پلا سکی، میں تجھے پانی نہ پلا سکی، بیٹا مجھے معاف کرنا، اور زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا بیٹا، میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ جناب امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو لے کے میدان میں آتے ہیں اور فوج اشقیاء سے یہ کہتے ہیں کہ فوج اشقیاء اگر دشمنی ہے تو میرے ساتھ ہے، اگر تمہیں بیعت طلب کرنی ہے تو مجھ سے طلب کرنی ہے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں، اس کو ایک گھونٹ پانی دے دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ عزادارو فوج اشقیاء عمر سعد لین کہتا ہے کہ اے حسین پانی کا بہانہ تو نے پینا ہے، بچہ خود پانی مانگے۔ عزادارو 6 ماہ کے بچے نے جس طرح سے پانی مانگا نا، فوج اشقیاء میں رونے لگ گئے فوج اشقیاء کے فوجی کہ جس طرح سے علی اصغر نے سوکھے ہونٹوں پہ زبان پھیری تو فوج اشقیاء سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ اتنا بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ حسین کے بچوں کو پہ پانی بند ہو اور یزید کی فوج کے گھوڑے بھی پانی پئیں۔ تو اس وقت عمر سعد نے کہا اے حرملہ جلدی کر، حسین کے اس فوجی کو جلدی شہید کر، اگر یہ چند منٹ اور جنگ لڑتا رہا تو فوج اشقیاء میرے مخالف ہو جائے گی۔ عزادارو بہت سخت جملے ہیں، بہت سخت جملے ہیں۔ حرملہ کیا کرتا ہے، ایک تیر اپنی کمان میں ڈالتا ہے، جب نشانہ لینے لگتا ہے تیر گر جاتا ہے، پہلی دفعہ نشانہ لیتا ہے تیر گر جاتا ہے، دوسری دفعہ نشانہ لیتا ہے تیر گر جاتا ہے۔ عمر سعد پوچھتا ہے اے حرملہ تو عرب کا سب سے بڑا تیر انداز ہے، یہ کیا ہو گیا کہ تجھ سے نشانہ نہیں لیا جا رہا؟ تو اس وقت حرملہ کہتا ہے کہ اے لعین جب میں نشانہ لینے لگتا ہوں نا تو حسین کے بالکل پشت پہ ایک خیمے کا دروازہ اٹھتا ہے اور ایک بی بی ہاتھ جوڑ کے کیا کہتی ہے کہ اے حرملہ تیرے تیر کی انی زیادہ باری ہے لیکن میرے اصغر کا گلا خشک ہے، میرے اصغر کا گلا چھوٹا ہے۔ عزادارو ایک دفعہ تیر چلتا ہے اور جناب علی اصغر کے گلے میں آتا ہے۔ اب جناب علی اصغر اس طرح سے تڑپ رہے ہوتے ہیں جس طرح سے مچھلی تڑپتی ہے۔ عزادارو جانتے ہیں آپ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے نا تو مچھلی پہلے تڑپتی ہے، پھر اپنی دم کو اپنے پاؤں کو اٹھاتی ہے اور نیچے مارتی ہے، اور جب اسے پانی نہ ملے تو اپنا منہ کھول دیتی ہے۔ عزادارو علی اصغر اب حسین کے ہاتھوں پہ پہلے تڑپے پھر اپنے پاؤں کو حرکت دی، جب معلوم ہو گیا کہ پانی نہیں آئے گا تو اپنے ہونٹ کو کھول دیا۔ عزادارو امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ خون آتا ہے، چاہتے ہیں کہ آسمان کی طرف بلند کریں، صدا آتی ہے اے حسین اگر اس خون کو آسمان کی طرف پھینکا نا تو قیامت تک کے لیے آسمان سے پانی نہیں برسے گا۔ اب چاہتے ہیں کہ زمین پہ رکھیں تو عزادارو زمین سے آواز آتی ہے اے حسین اگر یہ ناحق خون زمین پہ گر گیا تو قیامت تک کے لیے زمین سبزہ نہیں اگائے گی۔ عزادارو وہ خون لیتے ہیں اور اپنی ریش مبارک پہ ملتے ہیں اور ایک چھوٹی سی قبر کھود کر علی اصغر کو اس میں دفن کرتے ہیں، اور چاند جیسے بیٹے کو جب دفن کر لیتے ہیں، دفن کرنے کے بعد خیمے کی طرف جاتے ہیں۔ عزادارو روایت کے جملے ہیں
کہ کربلا کا واحد شہید ہے جس کو 3 دفعہ شہید کیا گیا. ایک دفعہ اس وقت شہید کیا کہ جب حرملہ نے تیر مارا. عمر سعد نے جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، ہر ایک کو کہا کہ جس نے جس کو شہید کیا ہے اس کا سر لے کے آئے. عزادارو حرملہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میں نے جس کو شہید کیا تھا حسین نے کہاں چھپایا. اب ایک فوج آتی ہے نیزہ لے کے، اب زمین کربلا کو شہید کرنا شروع کرتی ہے. عزادارو ایک دفعہ ایک لین جب اپنا نیزہ زمین پہ مارتا ہے تو جب زمین پہ نیزہ لگتا ہے تو وہ نیزہ نہیں، اس کے ساتھ علی اصغر کا پھول جیسا بدن آتا ہے. عزادارو دوسری دفعہ علی اصغر شہید اس وقت ہوتے ہیں، اور تیسری دفعہ شہید اس وقت ہوتے ہیں جب علی اصغر کا گلا جدا کیا جاتا ہے. جب شام غریبہ ہوتی ہے نا تو اس وقت پانی لایا جاتا ہے جناب سکینہ کے سامنے. جناب سکینہ پانی نہیں پیتی اور کیا کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ بابا نے کہا تھا کہ جب پانی آئے نا تو سب سے چھوٹے بچے کو پانی پلایا جاتا ہے. اے اماں جان، اے پھوپھی جان، میں پیاسی ہوں لیکن یہ علی اصغر کی بھی پیاسا ہے. عزادارو وہ ٹھنڈا پانی لے کے علی اصغر کی قبر پہ آتی ہیں اور کیا کہتی ہیں، اے میرے بھیا علی اصغر، اے میرے بھیا علی اصغر اٹھو، پانی آ گیا، پانی پی لو. اے میرے بھیا علی اصغر اٹھو، آؤ پانی پی لو. اللہ لعنت اللہ ہے.